بندہ کسی عام بندے سے بے وفائی کر لے تو شاید اتنا دکھ نہ ہو، اس سے بے وفائی کی جو راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بستر کو ٹٹولا، پیارے حبیب کو نہ پایا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کہیں اور نہ چلے گئے ہوں، میری کسی سوکن کے پاس نہ چلے گئے۔ میں پیچھے نکلی آپ کے، آپ بقی قبرستان میں کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، امت کے نوجوانوں نے ابھی آنا ہے اور نبی کو ابھی سے ان کی فکر ہے، امت آرام کر رہی ہے، مصطفیٰ راتوں کو جاگ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے۔ اس نبی کو چھوڑ دیا اور کس کو پکڑا؟ کس کو پکڑا؟ جو اس اتنے بڑے دیوس اور بے غیرت ہیں کہ فلمی دنیا میں جاؤ، ایک لڑکی جو ہیروئن کے طور پہ کام کر رہی ہے اس فلم میں، اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اس سے اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، جو اس فلم کا ہیرو ہے اگلی فلم میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ غیرت مند کی مثال ہے یا بے غیرتوں کی دنیا ہے؟ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا آپ نے، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا، ان کی پینٹ پھٹی ہوئی تو آپ نے اپنی پھاڑ لی۔ ان جاہلوں نے، ان ظالموں نے، ان دیوسوں نے اگر اپنے کانوں میں بالیاں پہنی تو تم نے مرد ہوتے ہوئے کان چھدوا لیے۔ تمہارا پیارا نبی تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، ان کی شکل، ان کا لباس، ان کی سیرت، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم محتاج ہوئے کسی اور کے در پہ جانے کے؟ ہمارے آقا کی تو کیفیت، ان کی لائی ہوئی شریعت کی غیرت اتنی ہے۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ فاروق اعظم کو تورات کا ورقہ ملتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر صدیق اکبر نظر ڈالتے ہیں کہ نبی کا فاروق جس کو اللہ سے مانگا تھا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، دو میں سے کسی ایک کو دے دے، یا عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن حشام کو دے دے، جس کو میرے نبی نے مانگا تھا۔ آج وہ موسیٰ پہ آئے ہوئے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ پیارے حبیب کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے میں آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، آقا کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تورات کے ورقے کو رکھ دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کا واقعہ لگایا۔ پیارے حبیب نے کہا عمر تورات کا ورقہ پڑھتے ہو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ صاحب تورات زندہ ہو کے آجے، اس کو جنت میں جانا ہوگا تو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیارے حبیب کے آنے کے بعد اگر موسیٰ اس دنیا پر علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے تو انہیں محمدی بنا پڑے گا۔ اس محمد کے آنے کے بعد ہم پیروں فقیروں بابوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کے درباروں پہ گھوم کے اپنا نسبت رسول اللہ سے توڑ لیں، اپنی شکل نبی سے مخالف کر لیں، اپنا لباس نبی کے مخالف کر لیں، اپنی زندگی نبی کے مخالف کر لیں، ہم کامیاب ہو گئے یا برباد؟ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن معاف کر دینا، حقیقت یہی ہے۔ آج امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، امت مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے لیکن ان کی زندگی میں محمد کریم کی زندگی موجود۔ یہ ہے وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ جائیے اپنے پیروں فقیروں یہ درباروں پہ پڑے ہوئے، خاص طور پہ باباؤں، وہ بابے دے جسم چ انی بو ہوندی کہ 5 فٹ بندہ دور کھلو کے ہی سلام کر کے ٹر جاندہ۔ دیکھا ان ملنگوں کو نہانے کی ضرورت پڑتی
نوری بوری والے سرکار کے ماننے والے ہو، 6 فٹ لمبے بال، مجھے ان کی یہاں تک آئی ہوئی، کپڑا پہننا بھی نصیب نہیں، 2 گٹ کی دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور دھمال ڈالو، جو نہیں ڈالے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، جو نہیں ڈالے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں خانہ کی بیٹا ہو۔ جیڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ لا شوبات کلندر لا شوبات کلندر لا شوبات کلندر، حضور کہندے میں دعویٰ کر کے کہنا ہے جیڑا تمال نہیں پائے گا علی پاک دا منکر ہوئے گا تو وہ دی حسن نو بخشش نہیں ہوئے گی۔ لا شوبات کلندر لا جانی بھائی لا شوبات کلندر لا شوبات کلندر لا شوبات کلندر، کوئی شیعہ ہوئے پاہمیں کوئی سنی ہوئے پاہمیں کوئی وہابی ہوئے، میں دعویٰ کر کے کہنا پیروں فقیروں کی ان درباروں میں بیٹھ کے بھنگ گھوٹنے والوں کی صورتیں تو دیکھو، اور ہمارے پیرانے پیر، ہمارے مرشد اعظم، ہمارے قائد اعظم کی صورت ہم سے سنو۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں نہ کسی عنبر میں نہ کسی کستوری میں ایسی خوشبو پائی جو صرف محمد کے مبارک جسم سے آتی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے پیر کی یہ شان ہے، جس کی بیعت کی طرف ہم کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے بابے کی بیعت کر لو، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ کوئی بندہ 3 دن نہ نہائے تو بیگم بھی دھکا دے کے بستر سے نیچے جا، نہا کے آ، تیرے جسم میں اتنی بدبو ہے کہ لیٹنے کو دل نہیں کر رہا تیرے ساتھ۔ اور یہ ہمارے آقا ہیں جن کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس جیسی خوشبو کسی دنیا کی خوشبو میں نہیں ہے۔ آپ کے پسینے کا حال سنیے، ہم ایسے تو نہیں کہتے لوگوں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کو ہم نے پکڑا ہے، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، رب محمد کی قسم دنیا کے کسی آدمی کے پاس ایسا امام اعظم موجود نہیں ہے۔ آپ کے پسینے کا حال سنیے، صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، غور کیجئے۔ فرماتے ہیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے، قیلولہ کرتے، لیٹ جاتے، آرام کرتے۔ ایک دن لیٹ گئے، ماتھے مبارک پہ پسینہ آیا، میری ماں شیشے کی چھوٹی سی ڈبیا لے کے بھاگی اور محمد کریم کے ماتھے کے پسینے کو اپنی اس ڈبیا میں بند کرنے لگی۔ پیارے حبیب کی آنکھ کھل گئی، کہا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک پسینے کو ڈبیا میں بند کر رہی ہوں۔ کیوں؟ عید کا موقع آئے گا اے مصطفیٰ، آپ کے پسینے کو اپنی خوشبوؤں میں ملا کے اپنے جسم پہ، اپنے کپڑوں پہ لگا لیں گے، کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، زندگی میں انقلاب لائیے، اپنے آپ کو اس منہج، اس سوچ، اس کردار پہ لے کے آئیے کہ میں نے زندگی کا کوئی مسئلہ بھی اگر ماننا ہے اس شرط پہ مانوں گا کہ محمد کی کوئی مجھے حدیث دکھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد ہر مسئلے پہ نہ میں دیوبندی رہا، نہ بریلوی رہا، نہ وہابی رہا، نہ سنی رہا، نہ نقشبندی رہا، نہ چشتی رہا، نہ قادری رہا، نہ رضوی رہا، میں صرف محمدی ہوں۔ مجھے چاہیے تو فرمان محمد الرسول اللہ، مجھ سے منوانا ہے تو لاؤ حدیث محمد الرسول اللہ۔ امام مالک کو گدھے پہ سوار کروایا ہوا، درے پڑ رہے، اور بادشاہ کہہ رہا فتویٰ دے دے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، گلے میں جوتیاں ڈالی گئی، منادی کرنے والا لے کر مدینے کی مسجد، مدینے کی گلیوں میں نکلتا ہے، منادی کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے یہ وہ ہے جو بادشاہ کے فتوے کو نہیں مانتا۔ اور امام مالک کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک ابن انس ہوں، مجھے جان لے میں وہ ہوں، میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ میرا قصور یہ ہے، بادشاہ کہتا ہے فتویٰ دے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور میں ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہوں، فتویٰ مالک کی زبان سے نکلوانا ہے، محمد کی حدیث دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تم محمد کی حدیث نہیں دکھا سکتے علیہ الصلوۃ والسلام، تو تم ظلم کے پہاڑ توڑ سکتے ہو،
امام مالک کی زبان سے حدیث کے خلاف فتویٰ جاری۔ آپ یہ منہج لیجیے یہاں سے، آج کے بعد شادی کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ، نکاح کرنا ہے تو محمدی طریقے پہ، طلاق دینی ہے تو محمدی طریقے پہ، تجارت کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ، صورت بنانی ہے تو محمدی طریقے پہ، کاروبار کرنا ہے تو محمدی طریقے پہ، اخلاق بنانے ہیں تو محمدی طریقے، ایک ایک مسئلے میں اپنے آپ کو محمد کے رنگ میں رنگ لو۔ آپ کو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود انگلیاں اٹھائیں گے۔ کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں، کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ آپ کی نماز میں محمد علیہ السلام کی سیرت نظر آئے، چیخے چنانچہ چونکے، ہاں جی گل تے ٹھیک ہے، حدیث تے ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ پنڈ دے مولوی صاحب نے کیا ہے، ایویں نہیں کرنا، چھوڑ دو ان باتوں کو، بھول جاؤ ان کو، کہہ دو ہمارا رشتہ رسول اللہ سے جڑ گیا ہے، اور جس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جائے اسے کسی کے کلام کی حاجت، اس کو ایک ہی حاجت ہوتی ہے، پیارے حبیب نے کیا فرمایا، محمد کریم نے کیا فرمایا ہے۔ جس کے ڈنکے قیامت کے دن بھی بجنے ہیں، یاد کرنا میرے جملے کو، محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن تفریق بریلوی دیوبندی وہابی سنی نقشبندی چشتی قادری رضوی کی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن تفریق کیا ہوگی؟ محمد فرق بین الناس، محمدی کون ہے، غیر محمدی کون ہے، یہ محمد تفریق ہے، جس کا عقیدہ محمد والا، جس کا عمل محمد والا، جس کا کردار محمد والا، جو اپنے عملوں پر محمدی مہر لیتا آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے دنیا میں محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جذبات میں آ کے آپ کو جو شیلی باتیں نہیں سنا رہا، یہ حدیث رسول اللہ ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بے وقوف اور پاگل انسان ہوگا جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ وہ جنت جس میں ایک بالشت کی جگہ، پیارے حبیب فرماتے ہیں جنت میں ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جنت میں ایک لکڑی، ایک درہ، ایک سوٹی رکھنے کی جگہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جنت میں میرے رب نے اپنے مومن بندوں کے لیے حوریں پیدا کی ہیں، جنتی بیوی۔ روایت میں آتا ہے جنتی حور کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ وہ جنت، کون سا بد نصیب ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ جس جنت کا دیدار ایک ایسے انسان کو کروایا جائے گا جو دنیا کے اندر مصیبتیں، تکلیفیں، غم اور دکھ کی زندگی گزار کے آیا ہوگا، جس نے سکون کا کبھی سانس نہ لیا ہوگا، وہ جنت کا دیدار کرے گا۔ مالک اس سے پوچھے گا بتا دنیا میں کوئی غم آیا تجھے؟ اور یہ بندہ کون سا ہوگا جسے دنیا میں کوئی سکھ نہیں آیا ہوگا، کوئی خوشی نہیں ملی ہوگی، غم ہی غم میں 60 70 80 سال گزار کے آیا، جنت پہ ایک نظر دوڑائے گا۔ اللہ پوچھے گا کوئی دنیا کا غم، کوئی ٹینشن، کوئی دکھ یاد ہے؟ کہے گا اللہ نہیں، ساری زندگی اسی سکون کی طرح گزار کے آیا۔ جس جنت پہ ایک نظر ڈالنے سے انسان زندگی بھر کے غم بھول جائے، اللہ کے نبی جنت کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کہاں ہاں سنو، من اطاعنی دخل الجنہ، جو محمدی بن گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ من اطاعنی، جس نے میرے راستے کو اختیار کیا، جو میری راہ کا راہی بنا، جس نے میری اطاعت کی، معنی کیا، جس کا عقیدہ وہ جو مصطفیٰ نے کیا، جس کی نماز وہ جو مصطفیٰ نے کی، جس کی زندگی گزارنے کا ہر عمل میں ایک ہی قول، ایک ہی بات، مصطفیٰ کی حدیث دکھا دو ماننے کے لیے تیار ہوں، جو اس طرح چلے گا دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے محمد کی بات کو چھوڑ دیا، جس نے محمد علیہ السلام کی راہ کو چھوڑ دیا، جس نے کہا جی ٹھیک ہے کلمے میں تو نام لیں گے لیکن بیعت فلاں پیر صاحب کی کریں گے، اذان میں تو نام لیں گے لیکن بات فلاں مولوی کی مانیں گے، جی بات تو ٹھیک ہے نبی کا نام تشہد کے اندر تو کہیں گے ایھا نبی، لیکن بات مانتے ہوئے ہم فلاں 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 گروپ اور
جماعتوں اور پارٹیوں کے ساتھ ہے، جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا۔ یہ دعویٰ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ ہمارا ہے۔ ہمارے مرشد اعظم کے پیچھے آؤ گے تو جنت کو پاؤ گے، ہمارے امام اعظم کو چھوڑو گے، قائد اعظم کو چھوڑو گے، رہبر اعظم کو چھوڑو گے، امام الانبیاء کو چھوڑو گے تو ان کو نہیں چھوڑ رہے صرف، بلکہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے جنت بھی تمہارے ہاتھ سے دور ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے حبیب، وہ پیارے رسول، وہ پیاری ہستی جن کی عزت، جن کی شان کا تذکرہ اگر کرتے ہوئے راتیں گزار دیں تو راتیں ختم ہو جائیں گی، پیارے حبیب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں پیارے حبیب کے راستے پہ چلائے۔ اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنا پیار عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دل میں اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دل میں اپنے پیارے رسول کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے والا، اس شریعت کے پیغام کو آگے پہنچانے والا، اس کی دعوت دینے والا بنا کے رکھنا۔ جب موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو اور ہماری روح تیری جنتوں کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔